اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات ایک اور بلند اور بہتر صلوات سورہ مبارکہ صافات کی آیت نمبر 24 اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وقفوہم، ان سب کو روکو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ محشر کا میدان ہوگا اور ایک ایسا سوال کیا جائے گا جس کا جواب سارے سوالات کا جواب ہوگا۔ یعنی اگر اس کے علاوہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے گئے ہوں تو وہ منحصر ہیں، مشتمل ہیں اس ایک جواب پر کہ اگر یہ جواب ٹھیک تو سارے جواب ٹھیک، اور اگر یہ جواب غلط تو غلط جواب بھی ٹھیک ہونے کا امکان ہے، یعنی ازالہ ہو سکے گا، اس لیے کہ ہر ایک کا حال علیحدہ ہے، ہر ایک کی کیفیت علیحدہ ہے، کیونکہ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ممکن ہے بظاہر کسی نے نماز ایسی پڑھی ہو جو فقہی طور پر آپ کو قبول نہ ہو، لیکن اس کی نیت میں سچائی تھی۔ وہ جس نیت سے نماز پڑھ رہا تھا وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے، اور وہ جیسی نماز پڑھ رہا تھا وہ آپ کو قبول نہیں ہے، فقہ کو قبول نہیں ہے، شرعی احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت علی بن یقین کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات محسوس کریں گے آپ کہ حکم دیا جا رہا ہے آج کے بعد وضو اب ایسے نہیں، ایسے کرو گے۔ تو بظاہر وہ وضو ویسے کر رہے تھے کہ جس وضو کو فقہ قبول نہیں کرتی، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی بن یقین کی نماز باطل تھی؟ توجہ ہے حضرات کی؟ لہذا ایک ایسا سوال ہے جو سوال تمام جوابات کو صحیح کروائے گا، اور وہ اگر غلط تو سارے صحیح سوال بھی غلط، سارے صحیح جواب بھی غلط۔ اب اس تمہیدی مقدماتی چند کلمات کے بعد اب وہ روایت سنیے کہ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ
کس بات کا سوال ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ محشر میں اللہ کی آواز آئے گی وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون عن ولایت علی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ انہیں روکو، ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آج کی گفتگو کا آغاز ہے اور آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات میں۔ کل کی گفتگو میں اگرچہ بہت ہی تمیزی اور بہت ہی مقدماتی بات تھی، اور اصلی بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچی تھی، اگرچہ وہ شرکاء 50% ہیں اور 50% وہ لوگ ہیں جو کل کی مجلس میں نہیں تھے۔ صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم ہیں، ادیب حضرات تشریف فرما ہیں، نقاد تشریف فرما ہیں، اور نقادوں کی ویسے کمی ہوتی جا رہی ہے، اور معاشرے میں خاص طور پر ادبی محافل اور مجالس میں نقادوں نے اس مجلس اور اس محفل کے معیار کو بلند کرنے میں بڑا خاص کردار ادا کیا ہے۔ خود میں خاندانی طور پر ایسا پس منظر رکھتا ہوں کہ جہاں مجلس کے بعد مجلس سے متعلق گفتگو مجلس کا حصہ شمار کی جاتی تھی، جو اب تقریباً مفقود ہے، ناپید ہے، اور اب ایسا نہیں ہوتا، یا معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ کافی حد تک جناب نجم الحسن جعفری صاحب نے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور یہ ویسے ہی پہلے کی طرح، پچھلے سال کی طرح اور گزشتہ دنوں کی طرح، اگرچہ جو انہیں اس وقت تکلیف ہے اس کے باوجود جو ان کا مجلس کے اندر حاضری ہے، ان کی مجلس میں جو فعالیت ہے، جو وجود ہے، وہ شاید بہت سو کو میں نے کہہ دیا تو پتہ چل جائے گا کہ طبیعت اچھی نہیں ہے، ورنہ شاید بہت سو کو احساس بھی نہ ہو رہا ہو کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے، یعنی ایک معالجے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے، نجم الحسن جعفری صاحب کی صحت کے لیے، شمیم صاحب تشریف فرمائے ان کی صحت کے لیے، شخصیات تشریف فرمائے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اس وطن کی ترقی اور بہتری کے لیے، اس کے مسائل میں آسانی کے لیے، اس کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات۔ میں آج تھوڑا تاخیر سے بیٹھا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس تاخیر کو اس کا خیال رکھوں کہ میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ رہوں۔ کل تک کی گفتگو یہ ہوئی کہ اللہ چاہتا یہ ہے، رسول اللہ چاہتے یہ ہیں کہ علی کی بات ہو۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہر بات علی کی بات سے شروع ہو، یعنی ہر مجلس جو کم سے کم دو لوگوں کی ملاقات پر مشتمل ہے، کوئی مجلس، کوئی ملاقات کم سے کم دو لوگوں پر ملاقات ہوگی تو مجلس مکمل ہوگی، وہ بغیر علی کی بات کیے مکمل نہ ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ ایک میرے بہت محترم اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ رکھا ہے، اور کتاب بھی مولا علی کے نام پر انہوں نے کئی کتابیں اب تو لکھ چکے ہیں مولا علی کی شان میں۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تبدیلی، یہ بہتری، یہ حالات کا بدلنا کیسا ہے، تو فرمانے لگے کہ 20 سال سے میرا خطبہ ایک نمازی نماز جمعہ میں آ کے سنتا تھا، ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو؟ تو میں نے بے ساختہ کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ حدیث ہے تو 20 سال سے میں آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، اس نے مجھے ہلا ڈالا، اور اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد کوئی خطاب نہیں کروں گا مگر اس خطاب کا عنوان علی کی ذات ہے۔ اس پیغام میں جو نبی مکرم نے دیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو،
یہ سرکار کا فرمان سنی شیعہ نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ علی کی بات اتنی ہے کہ ہوتی رہے گی، بات ختم نہیں ہوگی. اتنے گوشے، اتنے پیغامات، اتنے اس کے اندر پہلو، اتنے زاویے ہیں مولا علی کی ذات کے اندر اور ان کے پیغامات کے اندر اور ان کی تعلیمات کے اندر کہ ہمیشہ مولا علی کی بات ہو، مگر پھر بھی کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ بات پوری ہو گئی، اب تو کچھ کہنے کو رہا نہیں. میں خود حقیر فقیر سا ذاکر خطیب مولا کے نہج البلاغہ پر بھی اگر ہم بات کرنے کے لیے ارادہ کریں تو شاید 100 سال سے زیادہ کی خطابت کا دورانیہ گزر جائے گا، مگر نہج البلاغہ بیان نہیں ہو پائے. ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. تعجب کے ساتھ یہ بات کرنے کی ہے کہ بر صغیر میں مولا کے کلام نہج البلاغہ کی مفصل شرح جو 15 جلدوں میں، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں 15 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ پہلی مرتبہ آپ کے کراچی سے باب العلم سے چھپی ہے. ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے اس کی 15ویں جلد آئی ہے. اس سے بڑی اس سے طویل شرح ہی نہیں ہے اردو میں، یعنی 6 جلدوں سے زیادہ شرح نہیں تھی نہج البلاغہ کی اردو زبان میں. اب جا کے 15 جلدوں میں ادھر اہل سنت میرے بھائیوں نے 30 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہوئی ہے. ادھر ہمارے عراقی اور ایرانی بھائیوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہوئی ہے. البتہ ممکن ہے کہ کوئی اس وقت میری یہ بات سن کے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کہ بھائی کس کی برائی کر رہے ہو، برائی تو تمہاری اپنی ہے، یہ کام تو علماء کے کرنے کا تھا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و عالم. میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو کوئی کام نہیں ہوا، اور پھر بھی کبھی کبھی ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ ہمیشہ علی کی بات کیوں، ہمیشہ علی مولا پر ہی گفتگو کیوں، کیا علی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں رہا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی کی بات ہی ہوتی رہے تبھی تو امام مہدی تک بات ہوگی. یعنی اگر مولا علی پر بات مضبوط ہو جائے تو تمام ائمہ پر بات مضبوط ہو پائے گی. خبردار کسی غیر مذہب والے سے ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پر بحث مت کیجیے گا. خبردار کسی غیر مذہب والے سے 8 منٹ پہلے روزہ کھولنا اور 8 منٹ بعد روزہ کھولنے پہ بحث مت کیجیے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا. بحث کیجیے گا ولایت علی کی. اگر اس کے نزدیک مولا علی کی ولایت ثابت ہو جائے خود ہی ہاتھ کھل جائے گا، خود ہی روزے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک بنیادی عنوان ہے. میں کوئی جوش خطابت میں نہیں ہوں، کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا. ایک کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے اس مجلس میں بیان کر رہا ہوں. وہ اصلی عنوان بیان ہو جائے، وہ اصلی موضوع روشن ہو جائے، خود بخود سارے موضوعات روشن ہوتے چلے جائیں گے. جی مثلا خلافت بلا فصل پر اگر کوئی قادیانی ہم سے بحث کرے، خلافت بلا فصل مولا کائنات پر کوئی عیسائی ہم سے بحث کرے تو ہم اسے کہیں گے بھائی تم تو توحید پر بات کرو، تمہارا تو یہ موضوع نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے درمیان عزیزان گرامی اگر ائمہ اہل بیت کی امامت اثنا عشرہ حدیث کا عقیدہ کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، سنی شیعہ نے لکھا ہے، سب نے 12 کو پورا کیا ہے. ہاں ہمارے بھائیوں نے بھی 12 کی گنتی پوری کی ہے کیونکہ نبی نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کے 12 پورے ہوتے ہیں بیچ میں فاصلہ ڈال کے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے. تو وہ جو درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے کہ یہ راشدین نہیں تھے، ان ایام میں جو مر گیا ہو اسے کیا کہیں گے؟ لیکن واحد مکتب اہل بیت ہے جو بند گلی کا شکار نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اور پہلا علی ہوگا، دوسرا حسن، تیسرا حسین ہوگا. فرمایا 9 من ولد الحسین، اور 9 میرے حسین کے بیٹے ہوں گے.
یہ نبی بتا کر گئے، سنی شیعہ کتابوں میں ہے. میرے تو ایک جملے پر ایک پورا گاؤں علم لگانے پر تیار ہو گیا اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ جملہ میرا یہ تھا کہ بھائی میرے بھائیوں کی کتابوں میں 12 خلیفاؤں میں چھٹا یزید ہے، حسین کا نام نہیں ہے. وہ میری اس بات کو لے گئے اپنے عالم کے پاس کہ یہ بولا گیا ہے. تو وہ کہنے لگے جی کوئی اور بات کریں گا؟ نہیں، اب کتاب میں دکھائیے کیا ایسا ہے. تو جب ماننا پڑا کہ ہاں چھٹا یزید تو ہے مگر ان 12 میں حسین نہیں ہے، تو کہا پھر ایسے دین پر سلام. تو یہ بات کون سی کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ ولایت علی کی، مولا علی کی بات کرنی ہے، عظمت علی کی بات کرنی ہے. اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ یہی چاہتے ہیں. اللہ کرے میں آج اپنا جو سوچ کر آیا ہوں وہ مضمون بیان کر پاؤں. اب ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں اللہ رسول بھی اگر چاہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان ہوں، مولا علی کے مناقب بیان ہوں، تو کیوں چاہتے ہیں؟ وہ یوں چاہتے ہیں کہ جتنے علی کے فضائل بیان ہوں گے اتنا علی کی معرفت بڑھے گی. معلومات کے بڑھنے کو ہی معرفت کا پانا اور حاصل کرنا کہا جاتا ہے نا. معرفت کا بڑا گہرا تعلق ہے علم کے ساتھ، یعنی علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ معرفت کا ہے. تو علم مجھے نہیں ہوگا، میرے اس بچے کو نہیں ہوگا، میرے اس جوان کو نہیں ہوگا کہ یہ فضیلت بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے، یہ فضائل بھی ہیں، یہ گوشہ بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے. تو علم کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت کا. جتنا مولا کے بارے میں بات ہوگی اتنی معرفت بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی، اور جتنی محبت شدید ہوگا، جتنی محبت شدید ہوگی اتنا ہی ایک کیفیت ایجاد ہوگی جسے عشق کہا جاتا ہے. اور اگر علی مولا سے عشق ہو جائے تو عشق کی پہلی منزل کو اندھا اور بہرا ہونا کہا جاتا ہے. یؤما و یؤسم، عاشق اندھا اور بہرا ہوتا ہے. عاشق کو سوائے معشوق کے کوئی اور نظر نہیں آتا. جی آ گئی وہ بات جس پر میں اپنے محترم عزیزوں کو لانا چاہ رہا تھا. عشق، یہ لفظ ممبر کا ہے بھائی. لفظ عشق ممبر کا لفظ ہے، اور ممبر بھی وہ جو کربلا سے منسوب ہو. یہ لفظ خبردار ایسا نہ سوچا جائے کہ یہ لفظ ممبر کا نہیں ہے اور یہ مجلس کا لفظ نہیں ہے. دو لفظوں کو تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے بدنام کیا ہے. ایک نااہل سیاستدانوں نے لفظ سیاست کو بدنام کیا، اور ایک ناکام عاشقوں نے لفظ عشق بدنام کیا. ورنہ لفظ سیاست بھی ممبر کا لفظ ہے جی، اور لفظ عشق بھی ممبر کا لفظ ہے. جب ائمہ اہل بیت کو ائمہ نے سیاستدان کہا ہو، اچھا آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ انہوں نے سیاست کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حکمت بولتے. ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ مولانا سیاست کا لفظ کیوں بولا آپ حکمت بولتے. تو ہم زیادہ سمجھدار ہیں معاذ اللہ ائمہ سے. امام علی نقی نے ائمہ اہل بیت کو سیاست العباد کہا ہے، اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان. بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں سیاست کی تعریف اگر ہو جائے تو پھر الجھن ہی دور ہو جائے گی. سیاست میرا موضوع نہیں تھا. سیاست امور مخلوق کی تدبیر کو کہا جاتا ہے. مخلوق الہیہ کے امور کی تدبیر السیاست، سیاست کہا جاتا ہے. موضوع سیاست نہیں ہے، موضوع کچھ دیر کے لیے عشق ہے. اسی طرح لفظ عشق، اب کہتے ہیں جی فلاں فلاں کا عاشق ہو گیا، اور ہم نے تو بڑے قصے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیے ہیں. میں وہ نام نہیں دیتا جو عاشقوں کے قصے ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں. 8-10 نام تو پاکستان میں ہی بہت مشہور ہیں.
ان کے ناموں کی جگہیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ عشق عزیزان گرامی، پہلے تو ایک حدیث قدسی کا سہارا لوں گا۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ من وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ من وجدنی، من طلبنی فقد وجدنی، من وجدنی فقد عشقنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہے۔ قاتل ہوتا ہے نا دیت دینے والا، دیت کون دیتا ہے؟ قاتل دیتا ہے نا۔ میں جسے قتل کروں گا دیت بھی مجھ پہ واجب ہوگی۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، عین اللہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کا چہرہ نہیں ہوتا، وجہ اللہ ہوتا ہے۔ پھر میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ جو عشق کی وادی میں اس حدیث کے سہارے سے میں کچھ بات اور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، عشق کی دو قسمیں کی گئی ہیں، عشق مجازی، چاہ رہے ہیں آپ یہ تھوڑی سی بات ہو، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ اچھا، عشق مجازی کون سا ہے بھائی؟ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب فلاں صاحب کا اپنی منکوحہ سے جو تعلق ہے وہ عشق مجازی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اور اللہ سے جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر پہلے والی بات عشق مجازی وہ نہیں ہے۔ انسان عاشق ہوتا ہے، پھر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور تسلی دے دے کے بات کرنی چاہیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل لبی محو تماشائے لبے بام رہی۔ یہ آتش نمرود میں ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق کودا تھا۔ ہاں، عقل تو ابھی چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر خود علامہ اقبال، پھر مجھے یاد آ گیا، اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، نماز روزہ حج زکات مجلس ماتم یہ عشق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ اس جگہ مجھے کچھ جگہ نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بدنوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، مگر روح کو تو غذا مل رہی ہے۔ یعنی احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو احساس اذیت بدن، یہ جو بدن کی تکلیف کا احساس مٹانا اگر مطلوب اور مقصود ہونا، تو وہاں آ کر اپنے بدن کو استعمال کیا جائے جہاں وادی عشق کی ہو۔ علامہ کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جی، بات عشق کی ہو رہی ہے، بات جب عقل کی ہوگی تو پھر عقل پر بات ہوگی، اور یقیناً پوری ساری بات نہیں ہو سکتی ایک مجلس میں۔ تو عشق حقیقی اور عشق مجازی یہ نہیں ہے جو میں نے عرض کیا۔ عشق صورت اور عشق سیرت۔ عشق صورت جو ہے وہ عشق مجازی نہیں ہے، عشق غلط ہے۔ عطار نیشاپوری کا نظریہ یہ پورا فلسفہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں اقبال کا بھی کچھ گڑ ڈال رہا ہوں، میں عطار نیشاپوری کا ڈال رہا ہوں، مولانا روم کا ڈال رہا ہوں، بابا طاہر کا ڈال رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی فلسفی لوگ گزرے ہیں ان وادیوں میں، ان سب کے تھوڑے تھوڑے گڑ ڈال رہا ہوں اپنی مجلس میں۔ جی، عطار نیشاپوری کہتے ہیں کہ یہ جو عشق جسے مجازی عشق کہا جاتا ہے، یہ عشق صورت ہے، اور عشق صورت عشق نہیں ہے۔ یعنی صورت اچھی دیکھ کر، شکل اچھی دیکھ کر، جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اچھی شکل و صورت دیکھ کر فیصلے نہیں کرو۔ جی، کیا معلوم کہ جو صورت اچھی نظر آ رہی ہے
اس کی سیرت اچھی نہ ہو. لہذا یہاں معشوق کے پالینے پر عشق تمام ہو جائے تو وہ عشق غلط ہے نا. عطار نشاری پوری کہتے ہیں یہ عشق غلط عشق ہے جو معشوق کے پالینے پہ ختم ہو جاتی ہو, جو ختم ہو جائے معشوق کے پالینے پہ. عشق صحیح کیا ہے؟ عشق صحیح ہے جو عشق سیرت ہے, جو عشق معرفت ہے, جو باطنی حسن دیکھ کر عشق کیا جائے, وہ عشق حقیقی ہے. عشق ہے, عشق ہے. اب عشق حقیقی جو سیرت اور معرفت کے مطابق ہو رہا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک عشق مجازی ہے اور ایک عشق حقیقی ہے. زلیخا کا حضرت یوسف کے ساتھ عشق غلط تھا, مگر اس عشق غلط کا تعلق کیونکہ نبی کے ساتھ تھا, کیونکہ دروازہ صحیح تھا, کیونکہ رخ صحیح تھا, سمت صحیح تھی, اس لیے اللہ نے اس عشق کو بدنام نہیں ہونے دیا. بالآخر اس عشق کو عشق حقیقی میں بدل دیا. اور آخر میں کیا کہ ہوا کہ جب تک زلیخا کو حضرت یوسف کی صورت سے عشق تھا تو زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے, اور جب زلیخا کو حضرت یوسف کی معرفت کے بعد ان کی سیرت سے عشق ہوا تو اب زلیخا آگے جاتی تھی, یوسف پیچھے جاتے تھے. ہاں الٹا ہو گیا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. برداشت فرمائیے کچھ دیر مجھے, میں ایک جب تک خود لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا. تو عشق غلط ہے جو صورت کا عشق ہے, عشق صحیح ہے جو سیرت کا عشق ہے. اب صحیح عشق کی پھر دو قسمیں ہیں, عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق مجازی وہ عشق ہے جو عشق حقیقی کی سمت میں ہو. جی بہت دیر بھی نہ لگاؤں, نتیجہ کا ایک جملہ دے رہا ہوں. عشق حقیقی اللہ سے عشق ہے اور عشق مجازی علی سے عشق ہے. علی سے عشق کرو گے تو اس سمت پہ جاؤ گے جو عشق حقیقی تک لے جائے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. دلیل دوں گا. بابا طاہر کے 4 مصرے بڑے مشہور ہیں, شاعر ہیں بھائی بابا طاہر, کوئی پاکستان میں نہیں ہے. کہتے ہیں یکی درد وکی یکی درد یکی درمان پسندت. کوئی ہے جو درد پسند کرتا ہے اور کوئی ہے جو علاج پسند کرتا ہے. یکی وصل یکی ہجران پسندت. کوئی وصل کو پسند کرتا ہے اور کوئی جدائی کو اور ہجران کو پسند کرتا ہے. من از درد و درمان و وصل و ہجران, بابا طاہر کہتے ہیں مگر میں درد و درمان و وصل و ہجران میں سے پسندم آنچرا جانان پسندت. میں تو وہ پسند کرتا ہوں جو میری جان پسند کرتی ہے. اب وہ جان کون ہے؟ کسے جان بنانا ہے, کسے اپنا معشوق بنانا ہے, کسے اپنی جان بنانا ہے. یہاں فریال خاکسار ایک شاعرہ ہیں, ان کے 4 مصرے پھر میں عشق حقیقی کے اوپر آپ کو سنا دوں. وہ کہتی ہیں کہ امروز کے در دام تو افتادے ہم اے عشق. ابرار بھائی, امروز کہ من در دام تو افتادے ہم اے عشق, گفتی کے در ان باغ پرز گل قفسی نیست. تم نے مجھے یہ کہا کہ اس پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی قفس نہیں ہے, کوئی پنجرا نہیں ہے, تو میں تمہارے کہنے پر اس باغ میں آ گئی اور میں تمہاری عاشق ہو گئی. امروز کے در دام تو افتادے ہم اے عشق, کیوں میں تمہارے دام میں پھنسی؟ اس لیے کہ تم نے کہا تھا اس امروز کہ گفتی کے در ان باغ پرز گل قفسی نیست, تم نے یہ کہا تھا کہ اس باغ میں کوئی پنجرا نہیں ہے, تو میں پھنس گئی. تعریف منز عشق ہمانست کے گفتم.
میں جو عشق کی تعریف کر چکا وہی ہے جو ہے. عشق کی تعریف یہ نہیں ہے کہ پھول دکھاؤ، خوبصورتیاں دکھاؤ، چمک دکھاؤ، بلکہ میں نے جو عشق کی تعریف کر دی وہ یہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ در بندے کسی باش کہ در بندے کسی نیست. تم اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. بھائی میں نے اپنے حساب سے بڑی محنت کی ہے اپنا اس مطلب کو پہنچانے کے لیے. عشق کی تعریف ایک فلسفی کے مطابق، ایک شاعر اور ادیب کے مطابق یہ ہے کہ در بندے کسی باش کہ در بندے کسی نیست. تم اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں ہے. اب ذرا ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین جنہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، ان کی 5ویں جلد میں مولا علی کے بارے میں جو ان کے ذاتی خیالات اور نظریات اور مولا علی کی معرفت میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس میں سے ایک جملہ جو میرے مضمون میں ہے. کیا کہا ہے شاعر نے؟ کہ در بندے کسی باش کہ در بندے کسی نیست. تم اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ابن حدید معتزلی استغناؤہ عن الکل، علی کی افضلیت پہ دلیل دے رہے ہیں. مولا علی سب سے افضل، بعد از خدا و رسول علی سے بڑا کوئی نہیں. یہ معتزلی دلیل دے رہے ہیں. فرماتے ہیں استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کسی کے محتاج نہیں تھے، یہی دلیل ہے سب سے افضل تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کوئی ایک مثال لا کے بتائیے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. کوئی ایک مثال بتائی جائے کہ مولا علی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو. اور مجلس متحمل نہیں ہے ورنہ میں نام بتا دوں کہ کس کس نے کیا کیا پوچھا. کوئی دن نہیں گزرتا تھا علی کے بغیر امت کا. امت تو امت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار دو جہاں کی بات کیجئے، سرکار کوئی دن نہیں گزارتے تھے اپنا جب تک کہ علی کو نہ دیکھ لے. اگر دن میں 6 مرتبہ مل رہے ہوتے تھے نا تو 6 دفعہ بھی ایسے ہی ملتے تھے جیسے مدتوں بعد ملے ہوں. یعنی فضائل مولا کائنات کا بیان اس لیے ضروری تاکہ علی کی معرفت بڑھے. معرفت بڑھے گی تو علی کا عشق بڑھے گا. اور علی کا عشق ہے جو عشق کی صحیح سمت ہے، صحیح رخ ہے. اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ علی کے عاشق بنے. جس میں بھی نبی مکرم نے ذرہ برابر بھی علی کا عشق دیکھا، توجہ چاہوں گا اس جملے پر. سرکار دو جہاں نے جس صحابی میں، جس زوجہ رسول میں، جس خاتون میں، جس صحابیہ میں، راویہ میں مولا علی کا عشق دیکھا، اس کی چنگاری دیکھی نا، تو نبی پھر اس چنگاری کو آتش عشق میں بدلنے کا کام کرتے تھے. اس ایک چنگاری کو آتش عشق میں بدلنے کا کام پھر نبی شروع کرتے تھے، اور حوصلہ دیتے تھے، اور پیار کرتے تھے، اور حوصلہ بڑھاتے تھے کہ تم میرے علی سے پیار کرتے ہو، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تم میرے علی سے پیار کرتے ہو. تو عزیزو، وہ جو فضائل کا نتیجہ معرفت، اور معرفت کا نتیجہ عشق، اور عشق کا بھی ایک نتیجہ ہے. میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ چکا. عشق کا نتیجہ دوئیت کا خاتمہ ہے. عشق کا نتیجہ دوئیت کا خاتمہ ہے. یعنی اگر علی سے عشق ہو جائے تو پھر گنتیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بس اللہ ہے، رسول اللہ ہے اور علی ہے. پھر 10ویں اور پہلے اور بچے اور بڑے، یہ والی گفتگو ختم ہو جائے گی. علی کے علاوہ کوئی، علی کے علاوہ وہ ہے. حضرت امام حنبل سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ فرمائیں کہ صاحبان عظمت لوگ کون ہیں، تو صحابہ کرام میں صاحبان عظمت لوگ کون ہیں،
تو انہوں نے چند معتبر بزرگ شخصیات کے نام لیے، مولا علی کا نام نہیں لیا. تو ان کے بیٹے نے کہا آپ نے علی کا نام نہیں لیا. تو انہوں نے کہا تم نے تو صحابیوں کی بات کی تھی. یعنی ایک پھر ایسی کیفیت ہوگی کہ پھر بات جب علی کی ہوگی تو علی کی ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں کہہ رہا، یہ خود علی بن ابی طالب نے فرمایا لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامه، خبردار آل محمد کے برابر میں اس امت کے کسی فرد کو مت بٹھانا، اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا. کیفا یسوا، اب علی مولا کا جملہ، کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوئیت کا خاتمہ، اللہم صلی علی محمد، دوئیت کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر علی علی ہیں بھائی، کوئی اور بات کرو، مولا علی کے ساتھ بات نہیں کرو جی. کسی کی بے احترامی اور کسی کی توہین مطلوب نہیں ہے. میں ایک جگہ اترا، اسی لیے حلیے میں تھا ایک انگریز ملک میں، کچھ انگریز گزرے، کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی مسلم اسکالر اس طرح سے پہنتے ہیں. تو وہ خاتون ان میں تھی، کہنے لگی آپ مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ تو میں نے کہا نہیں، پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. یہ ہے قاعدہ، یہ ہے قانون. کسی کی بے احترامی نہیں ہے، کسی کی بے احترامی مطلب نہیں ہے. ہاں اگر وہ تمام شخصیات اہل بیت سے سچے اور مخلص ہیں تو ہمارے سر کا تاج، وہ ہماری آنکھوں کا نور، وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک. دوئیت کا خاتمہ ہوگا جب مولا علی سے عشق بڑھے گا. اب میں نے آپ سے اجازت لے لی تھی کہ تھوڑی تاخیر ہو جائے گی. میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی مکرم علی کا عاشق جب دیکھتے تھے تو اس کے عشق کو اور بڑھاتے تھے اور حوصلہ دیتے تھے. علی مولا سے عشق، عشق مجازی ہے، اور علی کے بھی علی سے جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے. البتہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کے لیے نہیں کہہ رہا. میں عشق علی کا متحمل ہو جاؤں، میں کیسے اپنے لیے کہوں؟ اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں عشق علی کا متحمل ہوں تو پھر میں میثم کیوں نہیں ہوں؟ میں میثم تمار کیوں نہیں ہوں؟ میں ابو ذر غفاری کیوں نہیں ہوں؟ نہیں ہوں نا، نہیں ہے نا. تو پھر میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں مولا علی کے عشق کا گرفتار ہوں اور عاشق علی ہوں. یہ خود اتنا سنگین اور مشکل وادی ہے. مگر بھائی بڑا ہدف دیا جاتا ہے بڑے لوگوں کو. ہمیشہ کسی کو اگر بڑا بنانا ہے تو بڑا ہدف دو. میں معافی چاہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب پاکستان میں جو مزارات ڈائریکٹ بلا فاصلہ بلا فصل اہل بیت سے جڑے ہوئے مزارات ہیں، بی بی پاک دامن رضی اللہ تعالی عنہ، رضوان اللہ تعالی علیہ، علیہ السلام، حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ دونوں ہستیاں اہل بیت کے زمانے کی ہستیاں ہیں. حضرت مسلم کی زوجہ، حضرت عباس کی بہن، مولا علی کی دختر، پاکستان میں لاہور میں آپ کا مزار مقدس ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی. مگر ان دونوں مزاروں پر آپ کا کیا واسطہ؟ ہم سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ صاحب نہ تو آپ وہاں کی انتظامیہ میں ہیں، نہ آپ وہاں پر کوئی نوکری کر رہے ہیں، نہ آپ وہاں پر کوئی خدمت کر رہے ہیں. آپ تو چلے بھی جائیں تو آپ مزاج ہی بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی اگر وہاں حاضری دے رہے ہیں تو میرے قبیلے کے لوگ تو بہت کم جا رہے ہیں. کیوں؟ خدا نخواستہ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ ایسا صحیح ہو رہا ہے. جانا چاہیے آپ کو اور مجھے جانا چاہیے.
کبھی کبھی حاضری دیتا ہوں، لاہور جاتا ہوں، یہاں حاضری اور سلام کے لیے جاتا ہوں. ہم سب کو جانا چاہیے. لیکن جو بات اصلی کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم اس گھرانے سے اپنے تعلق کو اولویت دیتے ہیں. یعنی اگر ہم سے کوئی کہنا صاحب آپ ان کو کیوں نہیں مانتے اور صرف انہی کو کیوں مانتے ہیں، تو انہیں بھی جواب دے رہا ہوں. ہم جس گھرانے سے اپنا تعلق، ہمارا تعلق گہرا ہے، وہ اتنا اونچا گھرانہ ہے کہ ان سے ہی عشق کے تقاضے مکمل نہیں ہو رہے. دو طرح کے گھڑے رکھے ہوئے ہو نا، ایک پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے. تو کون ہے جو دونوں کے ہوتے ہوئے میٹھے پانی کو چھوڑے گا؟ ہماری کچھ کیفیت ایسی ہے، جب دل کرتا ہے کربلا چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے نجف چلے جاتے ہیں. یعنی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے کے ہی برابر کا سا بعض پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے نجف جانے کا، تو پھر نجف چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ احترام سب کا رہے، مگر تمہارے مورد نظر علی ہو، تمہارے پیش نظر علی کی ذات ہو. جب ہم سب سے تعلق توڑ کر ایک مرکزی نقطے کے اوپر جائیں گے، توجہ چاہوں گا، اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہی منتقل ہو. جب ہم اس مرکزی نقطے کی طرف جائیں گے تو جو انقطاع ہے نا، ہمارا انقطاع، وہ خود بہت بڑی طاقت ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، امام کے نام پہ صلوات. فرماتے ہیں الہی حولی کمال الانقطاع الیک، یا اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے لا تعلق ہونے کی صلاحیت عطا فرما. میں سب سے منقطع ہو جاؤں، اس کا مجھے کمال عطا فرما. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یوسف کے اندر؟ ان الذین آمنوا اشد حبا للہ. جو علی ہے نا، جو حسن و حسین ہے، جو یہ گھرانہ ہے، یہ اشد حبا للہ، یہ اللہ کے عشق کے گرفتار ہے. اچھا، یہ تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ جب مولا علی جنگ صفین کے بعد کربلا سے گزرے، اویس ہدیہ کر رہا ہوں اپنے مہمان کو، تو مولا نے وہاں کربلا سے گزر رہے ہیں. کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا. مولا علی جنگ صفین کے بعد کربلا کی وادی سے گزرے ہیں. تو آپ نے فرمایا سواریاں یہاں روک دو، قیام کرو، خیمے لگاؤ، ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے. تو کسی نے پوچھا مولا یہیں کیوں رک رہے ہیں، کوئی اور وادی، بہتر وادی؟ تو فرمایا ہا ہنا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. صلوات پڑھیں امام حسین کے ذات پر. یہ زمین عاشقوں کے اترنے کی زمین ہے. وہ جنہوں نے مولا علی سے عشق کا اظہار کیا، اگر اجازت ہو تو میں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کروں. کیسے ممکن ہے کہ میں علی کے عاشقوں کا ذکر کروں اور ایک بڑا روشن نام میثم تمار کا نہ آئے؟ میثم عاشق علی، عاشق علی. جی اچھا، میثم کو تمار کہتے ہیں، کھجور بیچنے والا. تمر کھجور، اور جس کا سروکار تمر سے زیادہ ہو تمار. جی زیادہ، مبالغہ، تغلیب. تمر کھجور میٹھی چیز ہے نا، تھوڑا سا گردن ہلاؤ بچوں. کھجور میٹھی چیز ہے نا. میثم کا کام ہے مٹھائی بانٹنا، میثم کا کام ہے لذیذ اور میٹھی چیز عام کرنا، پھیلانا. لاتے ہیں مختلف طرح کی کھجوریں اور پھر بلا کر اپنے دکے پر اپنی دکان پہ بھیج دیتے ہیں. تو مجھے اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو کہ میثم تمار ہی تھے، مگر وہ حلاوت عشق علی بانٹنے والے تھے. یعنی میثم میں تمار عشق علی کے مبلغ تھے. میثم کا کام ہی یہ تھا کہ کسی طرح لوگوں کو عاشق علی بنایا جائے. ایک دن دکان چھوڑ کر گئے، مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا. دکان پہ طرح طرح کی مختلف باغوں کی، مختلف قسموں کی
کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. علی کو دیکھ کر کچھ فقیر سامنے آ گئے, یا علی ہمیں کچھ چاہیے. حضرت نے فرمایا جو کھجوریں رکھی ہیں لے جاؤ. اور وہ میثم کی دکان کی ساری کھجوریں فقیروں میں مولا علی نے بانٹ دی. اب میثم آتے ہیں واپس, مولا وہیں کھڑے ہیں. میثم نے آ کے دیکھا, مولا نے میثم کو دیکھا, فرمایا میثم ہم نے تمہاری کھجوریں فقیروں میں بانٹ دی. تو میثم نے بے ساختہ کہا مجھے کیا ملے گا. ہاں, جب میثم نے کہا نا مجھے کیا ملے گا, تو مولا نے فرمایا میں تمہارے حوالے. بہت بڑا سودا ہو گیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب میں تمہارے حوالے. جی, محشر میں آواز لگے گی اینا حواریو علی, علی کے عاشق کہاں ہیں, کہاں ہیں علی کے حواری. یہاں حواری سے مراد جو علی کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے, علی سے جڑے رہتے تھے, جس علی کا سایہ نہیں تھا اس کا سایہ بن کے رہتے تھے. آواز آئے گی محشر میں اینا حواریو علی, علی کے حواری کہاں ہیں. فیقوم عمرو ابن حمق و محمد ابن ابی بکر و میثم ابن یحییٰ و اویس قرن, 4 لوگ نکل کر آئیں گے اور اللہ آواز دے گا انہیں پہچانو یہ علی کے عاشقان. اللہم صلی علی. بھائی میثم کی بات آئی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے تھوڑی دیر اور آپ کو اپنے ساتھ رکھو. جی, میثم تمار. ایک دن مولا تک خبر آئی کہ انہوں نے ایسی جگہ کھڑے ہو کر میرے فضائل پڑھے ہیں جہاں فضائل بیان کرنا میثم کی موت کے مترادف ہے. تو بلایا میثم, تم نے سنا ہے ایسا کیا ہے. تو کہا مولا میں آپ کا ذکر اپنی زندگی کا حاصل جانتا ہوں. تو فرمایا میثم یہ سعادت تمہیں ہمیشہ رہے گی, اور یہاں تک کہ تم میری محبت میں سولی چڑھائے جاؤ گے. اور پھر ہاتھ پکڑ کر آئے اور ایک چھوٹے سے کھجور کے پودے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ درخت بنے گا, اور تمہیں اس درخت پر, یہ جو درخت آج پودا ہے, اس درخت پہ تمہیں لٹکایا جائے گا, اور میثم تمہاری زبان کھینچی جائے گی, تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے, تمہارا لاشا اس درخت پہ لٹکایا جائے گا. تو سنیں گے میثم نے بے ساختہ جیسے ہی کہا نا مولا نے کہ ایسا ہوگا, میری محبت میں ایسا ہوگا, تو میثم نے فوراً زمین پہ گر کے سجدہ شکر کیا. تو حضرت نے فرمایا میثم تم اپنی کربناک اور اذیتناک موت پر شکر کر رہے ہو. کہ مولا شکر اس پہ کر رہا ہوں کہ موت ایسی ہوگی اور وہ بھی آپ کی وجہ سے. تو خصہ, اب روایت سنیے, خصہ بہی علم البلایا والمنایا. علی مولا نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا, توجہ, میثم کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اپنا سینہ ان کے سینے سے ملایا. اور جب علی کا سینہ میثم کے سینے سے ملا تو میثم تمار میں علم منایا اور علم بلایا منتقل ہوا. علم منایا یعنی موت کا علم, کون کب کہاں کیسے مرے گا. ممکن ہے کوئی ایسا میرا بھائی مجلس میں آیا ہوا ہو کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے. تو بھائی تمہارا قصور نہیں ہے میرے عزیزوں, بار بار آیا کرو. جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی ہو انہیں میٹرک کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مجلس میں بار بار آئیں تاکہ اس کو سمجھانے کے لیے ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں کہ اس گھرانے کے پاس علم کیسا علم تھا. تو میثم تمار کے سینے میں علم بلایا و علم منایا. منایا یعنی موت کا علم, کون کہاں کیسے کب مرے گا. حضرت مختار کو جب وہ پریشان ہو گئے تھے, یعنی سوچ رہے تھے کہ اب تو مجھے مار دیا جائے گا زندان کے اندر, وہ تیاری کر رہے تھے کہ کب مجھے مارا جائے گا. تو میثم کو کسی نے بتایا کہ مختار بھی زندان میں ہے. تو کہا مجھے لے چلو. تو ایک اور قیدی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے گیا حضرت مختار کے پاس. تو انہوں نے کہا مختار مرحبا مرحبا, تم علی کی آرزو ہو.
مختار نے کہا کیا مطلب؟ کہا تم باہر نکلو گے، شان سے تمہاری حکومت بنے گی، اور پھر تم اہل بیت کے قاتلوں سے بدلہ لو گے۔ تو مختار کو ایک مرتبہ حوصلہ ملا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ مختار موت کے دہانے تک گئے، مگر یہ کہہ کے لوٹ آتے تھے کہ میرے لیے تو علی کی بشارت ہے۔ علم منایا، موت کا علم، علم بلایا۔ پھر میثم تمار بتا دیتے تھے کہ تمہیں کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں کس کو کیا آئے گی، وہ بتا دیتے تھے حضرت میثم۔ علی بن ابی طالب نے اس سجدہ شکر پر جو انہوں نے اپنی موت پر ادا کیا، مولا نے انہیں یہ علم عطا کیا، جی یہ علم عطا کیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو کربلا میں شہید ہوئے، انہیں بھی حضرت میثم ایک جگہ ملے اور انہیں بتایا کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور آپ کو کس طرح سے مارا جائے گا اور آپ کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا۔ میثم اور میثم تمار کا کیا کہنا کہ جب انہیں مولا نے بتایا نا کہ اس پودے کو درخت تک یہ پودا جائے گا، اور اس درخت پر جو یہ پودا درخت بنے گا اس پہ تمہیں لٹکایا جائے گا، تو میثم معلوم ہے جوانوں اس پودے کو پانی دیتے تھے۔ عشق علی میں سرشار ایک وجود۔ وقت تنگ ہو گیا، مجھے اجازت دیں کہ پھر کل اور آئندہ بات ہو، ورنہ مولا علی کے عاشقوں میں جہاں اصحاب تھے وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عاشق علی تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین علی مولا سے شدت عشق رکھتی تھی۔ واقعات ہیں، احادیث ہیں، فقرات ہیں، اقدامات ہیں، ایک جملہ دل کر رہا ہے ہدیہ کر دو۔ یہی میثم تمار نقاب لگا کر حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازے پہ آنے والے سے کہا کہ بی بی کو کہو کہ مجھے بی بی سے بات کرنی ہے۔ بی بی پردے کے پیچھے آئیں، دیوار کے دروازے کے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے تو نقاب لگائی تھی، نام بھی نہیں بتا رہے ہو دوسروں کو، خود ام المومنین سے ہی تمہیں کچھ سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو بی بی نے دروازے پر آ کے کہا، فرمایا کون ہو؟ تو میثم نے فوراً فرمایا عبد اللہ علی، میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں۔ کیا جملہ ہے، کیا ترکیب ہے۔ حضرت میثم فرما رہے ہیں عبد اللہ علی، میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں۔ تو یہ تو آپ نے سن لیا، ماشاءاللہ کافی اچھا سنا آپ نے، مگر اس کے بعد والا جملہ سنیں۔ بے ساختہ جناب ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ بے ساختہ بیوی نے فرمایا انا امت علی، میں علی کی کنیز ہوں۔ سنگین ہو گیا نا، تھوڑا سا بھاری ہو گئی نا بات جی۔ اب ٹی وی ہوسٹ بھی تشریف فرمائے ہیں جی، کلپ نہیں بن جائے کہ مولانا نے کیا بول دیا۔ یہاں اما سے مراد اور عبد سے مراد عبد ولایت ہے، عبد اطاعت ہے، عبد اطاعت یعنی کنیز، یعنی اطاعت میں کنیزی، غلام یعنی اطاعت میں غلام۔ میرے جو اہل سنت بھائی مجلس سن رہے ہیں، عبداللہ لفظ بھی ٹھیک ہے نام، اور عبد الحسین نام بھی ٹھیک ہے۔ عبداللہ نام بھی ٹھیک ہے اور عبد العلی نام بھی ٹھیک۔ کیسے ٹھیک ہے بھائی دونوں؟ آپ شرک کروا رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ عبداللہ بھائی بڑے بڑے پہاڑ جیسے علماء، عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، اتنا بڑا نام۔ عبد العلی ملتان میں ہمارے ہاں ایک بہت بزرگ عالم تھے، علامہ سابقی صاحب کے والد، حسنین سابقی صاحب کے والد۔ اور پھر
ایران عراق میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، اور پھر ائمہ اہل بیت کے زمانے سے۔ اللہ کی بندگی کو کہتے ہیں عبد عبادت، اور اللہ، رسول اور اہل بیت کی بندگی کو کہتے ہیں عبد اطاعت۔ یعنی ہم اللہ کے لیے عبداللہ ہیں عبد عبادت میں، اور علی کے لیے عبد علی ہیں عبد اطاعت میں۔ اطاعت اور فرما برداری میں بندگی، یہ ایک پورا باب ہے، پورا عنوان ہے، حل شدہ مسئلہ ہے، یہ کوئی جلدی میں نہیں کہا گیا، یہ بات اس پر کام ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ کیا بات کی تم نے کہ میں علی کا غلام ہوں، ہم بھی تو علی کے غلام ہیں۔ پھر فرمایا کہ بی بی مجھے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ بی بی نے وہ مسئلہ ان کا کہ میں نے نبی سے یہ سنا، اس کا حل دیا۔ حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، یہ مکمل ان کی کوشش ہوتی تھی رہی کہ کسی طرح لوگوں کو علی سے جدا نہ ہونے دیں، ہمیشہ لوگوں کو علی کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس لیے کہ علی کے ساتھ جڑنا در حقیقت حق کے ساتھ جڑنا ہے۔ جی حضرت میمونہ جنگ جمل میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ بی بی، سعد ابن ابی وقاص جیسے بڑے لوگ بھی بے طرف ہو گئے ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ادھر بھی بڑے لوگ ہیں، ادھر بھی بڑے لوگ ہیں، ادھر بھی محترم لوگ ہیں، ادھر بھی محترم لوگ ہیں، لہذا میں تو کس کا ساتھ دوں، ہم کس کا ساتھ نہ دیں، کیا کریں؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جیسے لوگ بھی علیحدہ ہو گئے ہیں۔ بی بی آپ مجھے فرمائیں کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تو حضرت میمونہ زوجہ رسول ام المومنین، انہوں نے فوراً بے ساختہ فرمایا حل بایعت علیہ، بیعت کر لی تھی علی کی؟ جب اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں تو حضرت نے فرمایا حل بایعت علیہ، علی کی بیعت کر لی تھی؟ اس نے کہا نعم، میں نے بیعت کر لی تھی۔ تو فوراً فرماتی ہیں فرجع ولا تضلون الصف، واپس جاؤ، صف نہ بگاڑو۔ عجیب تعبیر ہے، بے ساختہ زوجہ رسول نے فرمایا واپس جاؤ، صف نہ بگاڑو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کیا ما ذل ولا ذل بہ، میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ نہ علی خود گمراہ ہے اور نہ علی کے ساتھ ہونے والا گمراہ ہو سکتا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس صحابی محترم نے فرمایا بی بی اور بھی کچھ فرمائیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے، تاکہ میں علی کی، میں نے جملہ کہا تھا نا، یہ عاشق بنانے والے لوگ، یہ عشق علی میں اضافہ کرنے والے لوگ۔ اس نے کہا بی بی اور بھی کچھ فرمائے، فرمایا سمعت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا علی آیت الحق و رایت الحق و سیف اللہ الذی یصل علی الکفار والمنافقین، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی آیت الحق بھی ہے، علی رایت الحق بھی ہے، علی اللہ کی حق کی نشانی بھی ہے اور علی اللہ کا پرچم بھی ہے، اور علی کی وہ تلوار، علی وہ اللہ کی تلوار ہے جو ہمیشہ کافروں اور منافقوں پہ چلتی ہے۔ سیف اللہ الذی یصل علی الکافرین والمنافقین، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی اللہ کی وہ تلوار ہے جو ہمیشہ کافروں اور منافقوں پہ چلتی ہے۔ سمعت من رسول اللہ الحق مع علی وعلی مع الحق، میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اور یا اللہ، نبی نے دعا کی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ علی وہاں جائے جہاں حق جا رہا ہو، علی کو وہاں موڑ جہاں حق جا رہا ہو، نہیں، حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو،
حق وہاں جائے گا جہاں علی جا رہا ہے. بہت بہت آپ نے سن لیا. ایک جملہ اور سن لیجئے. حق کا عدد اور فاطمہ کا عدد ایک ہے. حق کا عدد اور فاطمہ کا عدد ایک ہے. 9 عدد بی بی فاطمہ کے اور 9 ہی عدد حق کے. ارے حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. فاطمہ وہی جاتی ہے جہاں علی جاتا ہے. لہذا کبھی گھروں پر جائیں گی علی کی ولایت کا پیغام لے کر. انصار اور مہاجرین کے دروازوں پر جا رہی ہیں علی، جا رہی ہیں جناب زہرا. مولا علی کی خاطر دروازے بجائے ہیں بی بی نے جا کے. میں اور آپ تو مجلس سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کارنامہ کیا. اس ولایت علی کی خاطر سیدہ گھر سے نکلی ہیں مگر تبلیغ ولایت علی کی. 5 خطبے ہیں جناب زہرا کے، 2 عورتوں سے 3 مردوں سے. عجیب بات ہے. 3 خطاب جناب زہرا کے مردوں سے خطاب ہے. پردہ لگا ہوا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، سیدہ خطبہ دے رہی ہیں. اور وہ خطبہ جو خطبہ فدقیہ کہلاتا ہے، جو مسئلہ فدق کے لیے بی بی نے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا تو منظر ہی کچھ اور ہے. جب گھر سے نکلیں بیویوں کے حلقے میں تھیں. وہ بیویاں کہتی ہیں کہ اس دن کی چال سیدہ کی نبی کی چال تھی. جیسے نبی چلتے تھے نا، جیسے نبی قدم اٹھاتے تھے، ایسے جناب زہرا قدم اٹھا رہی تھی. آپ کا انداز چلنے کا نبی جیسے تھا. اور پھر جب خطبہ بھی دیا ہے تو بابا کے لہجے میں خطبہ دیا. جی، اس ولایت علی، اس محبت علی کی خاطر لوگ حلقوم گلے، ہنجرے گلے کاٹے گئے ہیں. لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں. کسی طرح لوگ، کسی طرح معاشرہ، کسی طرح سماج اس ذات سے جڑا رہے. آج 19واں روزہ گزر گیا. آپ نے افطار کر لیا. شاید افطار کرتے وقت آپ کو یاد آیا ہو کہ آج افطار کرنے کے لیے دسترخوان پہ علی نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. 18 روزے علی نے افطار کیے کسی نہ کسی اپنے رحم کے گھر، رشتہ داروں کے گھر. صلہ رحمی کا بھی بڑا پیغام ہے اس روایت کے اندر کہ روزانہ کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر افطار کیا ہے. مگر 18واں روزہ فرمایا بیٹا حسن بہن ام کلثوم کو کہو کہ میں آج کا روزہ تمہارے گھر افطار کروں گا. میں رونے والوں سے پوچھوں، مجلس میں خواتین بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ ایک فطری مسئلہ ہے. گھروں میں آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں اور باپ بھی ذرا بیٹیوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں. یہ جو پیار ہے نا بیٹی اور باپ کا، میں نے یہ کربلا کے میدان میں بھی دیکھا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے جب دیکھا کہ جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو. جب بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی نا تو خیمے سے باہر آئی. کیا دیکھا کہ خالی گھوڑا کھڑا ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں زمین پہ خط بنا رہی ہیں اور بابا نہیں ہے مگر بابا کی سواری آ گئی ہے. تو آگے جو بڑھی تو گھوڑے نے گردن جھکانا شروع کر دی.
جب ذوالجنا نے ان کے آگے اپنی گردن جھکا دی نا تو بی بی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتلا شانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رو۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب ام کلثوم کے گھر آئے مولا علی، اور مولا علی نے جناب ام کلثوم کے گھر جب دسترخوان دیکھا نا، بی بی نے بھی، بیٹی ہے نا، سوچا ہوگا یہ بنا لوں، یہ پکا لوں، بابا کے لیے یہ رکھوں گی، میرے گھر میرے بابا آ رہے ہیں، میرے گھر میرے بابا آ رہے ہیں، دسترخوان سجایا ہوگا نا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ بابا کو تو اچھا نہیں لگتا کہ دسترخوان پہ بہت ساری غذائیں ہوں، تو پھر بی بی نے کم کر کر کے 3 چیزیں رکھی، ایک کاسے میں دودھ، ایک ظرف میں نمک، اور بابا کی پسندیدہ روٹی جو کی روٹی، یہ 3 چیزیں رکھ دیں۔ جب میرے مولا دسترخوان پہ آ کے بیٹھے تو پہلے دسترخوان دیکھا، پھر کھڑی ہوئی بیٹی کو دیکھا، اور چہرے کو دیکھ کے فرمایا، بیٹا کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر اتنی چیزیں ہوئی؟ تم نے اتنی چیزیں رکھ دی؟ بابا کیا رکھا ہے؟ نہیں کم کرو۔ تو جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ نمک اٹھا لیں تاکہ بابا روٹی سے اور دودھ سے افطار کر لیں، تو ہاتھ روکتے ہوئے فرمایا، دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے مولا حضرت ام کلثوم کے گھر سے افطار کر کے اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ فرمایا، ام کلثوم آج رات تمہارے گھر میں گزاروں گا۔ ساری رات حسب دستور، حسب عادت، علی ابن ابی طالب نے مصلی عبادت پر گزاری۔ مسلسل نمازیں، تکبیروں کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کبھی علی ابن ابی طالب کی تسبیح کی آوازیں آتی ہیں۔ اسی اثنا میں بی بی کہتی ہیں، میں ساری رات بابا کے ساتھ جاگتی رہی اور دیکھتی رہی کہ میرے بابا ہمیشہ کی طرح عبادت میں ہیں، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مصلی سے اٹھے اور اس عجلت سے اٹھے جیسے کسی چیز کی خبر ملی ہو، اور اٹھ کر صحن میں آئے اور آسمان پر کسی چیز کو ڈھونڈنے لگے، مگر پھر واپس گئے تو جو جانے کا انداز تھا وہ واپس جانے کا نہیں تھا، جیسے آئے تھے ایسے گئے نہیں، بہت آرام آرام سے چل کے مصلی پہ چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایسے ہی چونک کر اٹھے اور پھر صحن میں آ کر آسمان پر کچھ ڈھونڈنے لگے، تو اچانک کچھ نظر آیا تو فرمایا، ہذہ لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ بی بی سے نہیں رہا گیا، بی بی نے فرمایا، بابا یہ آپ کیسا جملہ کہہ رہے ہیں، کون سی رات ہے یہ؟ فرمایا، ام کلثوم میری زندگی کی آخری رات، یہ رات تمام ہوگی تو میرے سر پہ ضربت لگے گی۔ تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری داڑھی، تمہاری ریش تمہارے اپنے سر کے خون سے رنگین ہوگی، یہ وہی رات ہے۔ اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، اس کلمے کو پڑھتے ہوئے، اس جملے کو، اس آیت کو پڑھتے ہوئے، علی نے سر پہ امامہ رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، نالینیں پہنی، ابا دوش پہ ڈالی، اور بی بی کو رخصت کر کے روانہ ہوئے۔ صحن سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیواروں کو دیکھنا شروع کیا، تو جناب ام کلثوم نے فرمایا، بابا کسی چیز کی حاجت کچھ چاہتے ہیں؟ فرمایا، ام کلثوم تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، تمہارے گھر کی دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اور پھر کچھ آگے بڑھے تو بطخوں نے مولا کی آبا کو اپنی چونچ میں پکڑ لیا۔ علی نے رستہ بدلا، پھر وہ سامنے آ گئیں، پھر رستہ بدلا، پھر وہ سامنے آ گئیں، تو زمین پر بیٹھ گئے اور ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے ام کلثوم تمہارے گھر کی یہ مرغابیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، میرا ماتم کر رہی ہیں، دیکھو انہیں اگر رکھ سکو تو رکھنا، کھلا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے تو دروازے کی جو زنجیر تھی وہ میرے مولا کے کمر کے پٹکے میں جا کے الجھی لگی، اور وہ جب کمر میں لگی تو مولا کا پٹکا کھلا، پٹکا جو کھلا تو علی نے اسے باندھتے ہوئے دوبارہ ایک شعر پڑھا، جس کا ایک شعر پڑھا۔ مفہوم یہ ہے کہ یا علی تم اب اپنی کمر موت کے لیے کسو،
اے علی اب اپنی کمر کسو موت کے لیے. اور پھر یہ کہہ کر مڑے جناب ام کلثوم کو دیکھا اور فرمایا الوداع الوداع. کہا بابا بھائی حسن کو بھیج دیجئے نماز پڑھانے کے لیے. فرمایا جس کا میں نے مدتوں سے انتظار کیا, جس لمحے کا میں نے مدتوں سے انتظار کیا, تم مجھے اس لمحے سے دور کر رہی ہو. اور پھر بیٹی کو رخصت کر کے مسجد میں آئے. عبد الرحمن ابن ملجم میں مرادی لعین وہاں اوندھا لیٹا ہوا تھا. حضرت نے اسے آواز دے کر کہا اٹھ, نماز کا وقت قریب ہے. یہ انداز لیٹنے کا شیطانی انداز ہے. اور پھر مصلی عبادت پر چلے گئے. علی مصلی پر نماز شب پڑھتے رہے. اذان کا وقت ہوا. یہ جو اذان اب کوفے میں گونجی ہے نا, یہ آخری اذان ہے جو علی بن ابی طالب کی امامت میں نماز پڑھوائے گی. لیکن جب سارے صحابہ جمع ہو گئے, سارے کوفے والے مسجد میں آ گئے اور نماز جماعت کھڑی ہوئی, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ, ہاں عزادارو پہلا سجدہ ہے. جس سجدے میں علی کے سر پہ ضربت لگی ہے, وہ سجدہ جو کوفے میں ناتمام رہا تھا نا, یہ وہی سجدہ ہے جو کربلا میں حسین نے تمام کیا ہے. میرے مولا سجدے کی حالت میں ہے کہ صفوں کے درمیان سے عبد الرحمن ابن ملجم نکلا, جس کے ہاتھ میں تلوار ہے جسے اس نے زہر میں بجھایا ہے. ایک مرتبہ فضا میں تلوار بلند ہوئی اور علی بن ابی طالب کے فرق اقدس پہ آ کے لگی. یہاں تلوار کا لگنا تھا جو آدھے سر میں اتر آئی. تلوار کا لگنا تھا, وہاں بے ساختہ علی کی آواز آئی, فزتو ورب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. عزادارو گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. میرے مولا کو جب ضربت لگی نا, میرے مولا کو جب تلوار لگی تو علی کا رخسار زمین پہ جا کے لگا. میں اتفاق سے کل ہی مقتل کی یہ روایت پڑھ رہا تھا. جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو مولا کا رخسار زمین پہ جا کے لگا. میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, مولا یہ صرف آپ کا چہرہ زمین پر نہیں لگا, کربلا میں آپ کا حسین گرے گا, کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کی زینب گرے گی, کہیں آپ کی پوتی سکینہ گرے گی. اے مولا ایک منزل ایسی ہے جہاں علی بن ابی طالب کے گرنے کو یاد کیا جائے گا. اجرکم اللہ. آگے بڑھے امام حسن مجتبیٰ, بابا کو آغوش میں لیا. میرے مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن مجھے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ کیا اطمینان ہے. امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے ہیں, سر کھل چکا ہے, علی کے سر سے خون بہ رہا ہے. امام حسن سے فرما رہے ہیں بیٹا حسن مجھے اتنا بتاؤ میرے چہرے کی داڑھی, میری داڑھی, میرا چہرہ میرے خون سے رنگین ہو گیا؟ فرمایا ہاں بابا رنگین ہو گیا. تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, اے حسن تمہارے نانا نے مجھے جو بتایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. بیٹا نماز مکمل کرواؤ. امام حسن نے نماز جماعت مکمل کروائی. مولا علی کو محراب کی دیوار سے تکیہ ٹیک دے کر, سہارا دے کر بٹھا دیا گیا. نماز مکمل ہوئی. عزادارو اب نماز کے بعد لے کے چلے ہیں علی کو, سنیں گے وہ علی بن ابی طالب جو 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھائے, اس علی سے اب چلا نہیں جا رہا, اس لیے کہ اب علی خود جانا چاہتے ہیں. 2 قدم چل کے فرمایا بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے, بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے. ایک قالین بچھایا گیا, بس آخری جملے, ایک قالین بچھایا گیا اور قالین پر مولا علی کو لٹایا گیا. چاروں طرف سے چاہنے والے اور بیٹے اٹھا رہے ہیں مولا علی کو. اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ امام حسن کے آنکھ کا آنسو مولا علی کے چہرے پہ آ کے گرا. آنکھیں کھول کے دیکھا تو حسن رو رہا ہے. فرمایا بیٹا حسن خبردار, جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. اے میرے لال آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے. اچانک کیا دیکھا, عباس علمدار رو رہے ہیں. کہا عباس خبردار, رونا نہیں ہے. اچانک مڑ کے دیکھا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا بیٹا حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی گوارا نہیں تھا, تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا. خبردار حسین گریہ نہ کرو. کبھی کہا حسن گریہ نہ کرو, کبھی کہا عباس گریہ نہ کرو, محمد حنفیہ گریہ نہ کرو. علی سارے رستے, بس آخری جملہ, علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو, حسین گریہ نہ کرو. لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, سامنے سے زینب کو آتے دیکھا, علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خود علی رو دیے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت ڈال۔ حاضرین، سامعین، سنی شیعہ سارے بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمیں مولا کے چاہنے والوں میں، مولا کی محبت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے صلوات فرما۔